اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت، یہ نصیب کس شخص کو؟ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، قرآن و حدیث، یہ روح کی غذا ہے۔ کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے۔ انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی خوشی کیا، کوئی غمی غمی محسوس نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا۔ مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن، اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے، ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں گے۔ ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے. استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں. کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلادھار بارشوں سے نواز دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے. اللہ کے یہ فیصلے ہیں، آزمائشیں تو آنی. آ جائے جب آزمائش تو پھر اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ 4 کام آپ کو زندگی کی ہر مصیبت سے محفوظ کر دیں گے. سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے استغفار. میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ہر قسم کے مصائب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ذوالجلال نے یہ پیغام دے دیا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک استغفار انسان کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں. دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تیسرا کام جو آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا کہ آپ قلعے میں بند ہو. الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے. اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے کیا کرے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من زوال نعمتک، جو نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، قوت کی نعمت، نیکی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ کر. وتحول عافیتک، آج صحت ہے، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، والدین کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، کسی کے کام آتا ہوں، میرے مالک یہ عافیت کی نعمت جو ہے یہ مجھ سے نہ چھیننا، ایسی بیماری نہ ہو کہ میں نماز بھی نہ پڑھ سکوں. وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. جب یہ انسان پڑھ لے تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ سید الاستغفار اتنی بڑی نعمت ہے، یقین کر کے صبح پڑھ لیں، شام تک موت آ جائے جنتی. شام کو یقین کر کے پڑھ لیں، صبح تک موت آ جائے، دنیا جہان کے فتنے ہوں، یہ زلزلے اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے جو پڑھ لے رات کو صبح تک فوت ہو جائے یہ جنتی ہوگا. اللہ سے دعا ہے ہر قسم کی مصیبت سے ہمیں بچائے. مولا کریم ہر خیر ہمارے حصے میں لکھ دے. مولا کریم ہم کمزور ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہم پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما اور اس طرح کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے کچھ آداب بیان کیے ہیں. ان آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے. اور پوچھئے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے. لیکن سونے میں فرق ہے. انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل. جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے. فغلبت عیناہ حتی اصبح. نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا. ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا. کتب لہ ما نوی. حکم ہوتا ہے فرشتوں، سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی، اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے. تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا. دوسرا ادب یہ ہے انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. لوگوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو. بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود. اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے. جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے. جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے. یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے،
دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے، اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے۔ اللہم اغفر لعبدک فإنہ ذات طاہرہ، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے۔ اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے، اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا، 7 راتیں ایک چھت پہ اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے، لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے، اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے، پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت کرے، اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لرجل۔ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے۔